الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. بھائی معراج النبی کا جلسہ یا کوئی موضوع بیان کر. ایصال ثواب محمد نذیر بھٹی مرحوم، محمد یعقوب بھٹی مرحوم، محمد ایوب بھٹی مرحوم و جملہ مرحومین. ڈیرہ محمد نذیر بہت بڑا دائی الی الخیر اور اس نے انتظام کرنے والے محمد نواز، ذوالقرنین، حیدر اینے بھائی بچے انہاں دے برادران ماشاءاللہ جتنے بھی یہ بچے محفل کران والے نے اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو برکت دے وے. اور خصوصی آمد پیر سید زین العابدین شاہ صاحب نقوی کیلانی زیدہ شرفہو اور دیگر تمام علماء جو اس گاؤں دے نال تعلق رکھنے والے نے. اللہ تعالیٰ انہوں دے علم و فضل دے اندر برکت فرمائے. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری، ملا علی قاری افغانستان دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے اور مکہ شریف دی مسجد وچ آپ جمعہ دا خطبہ بھی دیندے سن اور نماز بھی پڑھاندے سن. امام حرم مکی ملا علی بن سلطان بہت بڑے احناف دے عالم دین گزرے. بلکہ علماء فرماندے ہیں کہ آپ احناف دے اندر ایک جج دی حیثیت رکھتے. احناف دے اندر مسائل اگر دو ہون تو جس طرف جھکاؤ ملا علی قاری دا ہوئے گا اس رائے نو اہمیت حاصل ہو جائے گی. متقدمین تو بعد متاخرین دے اندر اے مقام ہے ملا علی قاری دا.
آپ دی بہت ساری کتب نے اور جو مشہور نے اور بہت رائج نے اہل سنہ دے حلقے تو جس بندے نے کعبہ شریف وچ امامت کرائی ہوئے عالم تے ہے نا. ملا علی کاری ایک جملہ لکھ دے نے، آپ فرماندے کہ لو کان فقیہ واحد علی راس الجبل لکان الجماع. ایک پاسے دنیا دے سارے جاہل کٹھے ہو جائیں اور ایک پہاڑ دی چوٹی تے کلا عالم ہوئے، انہاں ساریاں دی رائے ایک پاسے ہوئے تے عالم دین دی رائے ایک پاسے ہوئے تو اس ایک بندے نو اہل سنت و جماعت آکھیا جائے گا، نہ کہ جو حالات ٹولے. بھائی آپ کو سمجھے یہ رتبہ ہے علماء دا. عزیزان محترم، ایک آیت میں پڑھیے جس دے مطابق میں گفتگو کرنا چاہ رہا سا. تو جدو اشتہار ویکھیا ہے تو او دے اتے معراج النبی لکھیا ہے. تو معراج دی تقریر سوکھی ہوندی ہے، میں کہا چلو سوکھی چا کرنے. دوسری تقریر جڑی ہے وہ یاد کر کے تے دھیان نال کرنی ہوندی ہے. تے معراج دی اگے لکھیا ہوندیاں تو کردے ہونے او ذہن وچ اگے ہی چلدی پئی. ایک پاسو لگ پونا توڑ لئی جانا جتھے دل کیتا ہوتے چھڑ دے. ٹھیک ہے جی. تو میں کہا چھی کہ سوکھی کر لیں. لہذا میں جو عنوان ہے اس نو تبدیل کیتا ہے اور میں معراج شریف تے گفتگو کرا. سوکھی جی تقریر ہونی تے سواد ہونا ہے بڑا، کیونکہ حضور دے معراج شریف دی شان ہی بڑی اور سنین سواد بھی بڑا ہوندہ ہے. حضور دی معراج دی میلاد ہوئے یا معراج ہوئے سنین سواد ہی بڑا ہوندہ ہے. الحمدللہ ساڑھے ہوتے اللہ دا بڑا خصوصی کرم تے احسان ہے کہ اللہ پاک ایک خاص مہربانی فرمائی اہل سنت تے کہ سانو اپنے محبوب دی محبت عطا فرمائی. میں اگلے دن ایک وابی کوڑوے جملہ سنیا ہے نیٹ تے، کسے بندے میں نے سینڈ کیتا بات سنو. وہ پیاندہ سی بھائی سنی حضور نو انج مندن جی میں صحابہ رسول اللہ دی حیات وچ حضور نو مندے ہے. وہ رنگ اگر کسے وچ نظر آندا ہے تو وہ اہل سنت جڑے بریلوی نہیں نہ وچ وہ رنگ نظر آندا ہے. اگا مڑو سنجا اپنی بھی وڈیائی کیتی بجی میں صحابہ اللہ نہ مندے آئے ان جیسی بننے ہیں. میں کہے یہ اگلی گل تیری ایسی نہیں مندے، پچھلی تو ٹھیک کیتی وہ سمان لئی، اگلی ایسی نہیں مندے. توجہ ہے بھائی صاحب. عزیزوں اور ساتھیوں، واللہ جس بندے نو توحید دا سبق امام اعظم ابو حنیفہ پڑھایا ہو، جس نو توحید دا درس اور عقائد دا درس امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ نے دیتا ہو، جس نو وحدت الوجود دا درس اور وحدت الشہود دا فرق مجدد پاک نے سمجھایا ہو، جس دی عقائد وچ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دی مور لگی ہوئے، اس تو اچھی توحید کس جماعت کو ہوئے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سن دے جاؤ اور یاد کر دے جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک، اس دا کوئی ثانی نہیں، ہم سر نہیں، او دا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں. اے ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے.
کہ وہ اپنی ذات وچ، اپنی صفات وچ اور اپنی عبادات وچ لا شریک۔ توجہ ہے بھائی؟ اور اللہ نے بنی نوع انسان دی ہدایت واسطے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور سب وچوں رسول اللہ نو سرداری عطا فرمائی۔ یہ اہل سنت دا اعتقاد ہے کہ حضور سب نبیاں تو اچھی شان والے۔ عقیدے دی بات سماعت کر لو، کسی بھی نبی نو اے نہیں کہنا چاہیے کہ فلانے نبی دی شان ساڈے نبی تو گھٹ ہے۔ اے کہہ سکتے ہیں کہ ساڈے نبی دی شان سارے نالوں ود ہے۔ گل ایکو یہ پر ادب دا تقاضا ہے کہ گھٹان والی نہ بول، لفظ ودھان والا بول، نہ گل اوتھے ہی رسی پر ادب دے دائرے وچ رسی۔ آپ نو یہ مسئلہ ذہن میں بریک آیا کہ نہ آیا؟ تھوڑا جا بریک ہے نا بھائی، گل ایکو ہی ہے لیکن لفظ بدل کے بولنے کیونکہ ایسی سنی ادب والے ہیں۔ عام بندیاں دی ہوئے تے اسی آنے تھوک سٹیے، بندے فلانے تھوک سٹیے۔ حضور دی ہوئے تے اسی آنے لعاب دہان شریف، یہ ساڈا ادب دا انداز۔ عام بندے دی ہوئے تے جتی، حضور دی ہوئے تے نالین شریف۔ عام بندہ کھاوے تے سبزی، حضور کھا لین تے کدو شریف۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آپ دا میرا شہر ہوئے اسی او دا نام جی میں مرضی لئیے، جدو رسول اللہ دے شہر دی گل آوے تے اسی مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما۔ اسی تے مدینے دا نام ہی ایڈا اتاں کر کے لینے ہیں بھئی یہ نسبت ساڑی سرکار نال ہوئی۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی تو اڈے تے میرے ہون تے وال، بال یا وال، ہیر رسول اللہ سرکار دے ہون تے موے مبارک، جی رسول اللہ دے ہون تے موے مبارک، ساڑھے کان نے حضور دے گوش مبارک، ساڑھا ناک کے حضور دی بینی شریف ہے۔ توجہ ہے حضرات ہے؟ ساڑھا منہ ہے حضور دا والضحا واللیل اذا سجائے۔ ساڑھیاں ہون تے وال ہوندے نے، لٹاں ہوندیاں نے، تے جے رسول اللہ دیاں ہون تے زلفاں ہوندیاں نے، والتین والزیتون۔ بھائی آپ کو سمجھ ہوندی بھائی یہ کہ نہیں؟ ساڑھا ہوئے اسی ہوئے تے ساڑھا ہوندہ ہے پخانہ، بڑا زیادہ اسی لفظ اچھا بول لبیے تے پخانہ بولیں گے۔ رسول اللہ سرکار دی بات آوے تے اسی آنے فضولات مبارکہ شریف۔ تو ان گال دی سمجھ نہیں آئی، تھے تھوڑی جی گال بریک ہے، بات توجہ کرو۔ مولانا سعید صاحب سارا جملے تے توجہ فرمایا۔ امام احمد رضا تو کسے پوچھا، وہ دو عالم نے بخاری شریف دی شرح لکھی، ایک نے علامہ بدرالدین عینی اور ایک نے علامہ ابن حجر عسقلانی۔ دعا نے بخاری شریف دی شرح عربی وچ لکھی۔ تو ان چنگا کیڑا لگتا ہے دعائیں؟ تو آپ نے فرمایا علامہ بدرالدین عینی۔ تو اگو سوال ہویا بھئی اس فوقیت دی وجہ بیان فرماؤ، تو انہیں کیوں پسند نہیں؟ تو آپ فرمان دیں کہ میں فتح الباری پڑھی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی دی، تے عمدۃ القاری بھی پڑھی ہے علامہ بدرالدین عینی دی۔ دعا نے جدو رسول اللہ سرکار دے فضولات مبارکہ
تو ان سمجھان آستے کہہ رہے ہیں یعنی پخانے دی باس لکھی ہے. پخانہ سمجھ دیو جلا واشروم جائید ہے وہ پخانہ اس دی جدو باس لکھی ہے حضور دے فضلات کاش میرے کو اچھے لفظوں تے میں تو ان سمجھا پاواں. اللہ حضرت فرمان دیں کہ علامہ ابن حجر نے بڑی محدثانہ باس کی تھی اور چنگی کی تھی, لیکن علامہ بدر الدین عینی دی محبت اتھے ود گئی کہ آپ لکھ دیں کہ اگر کوئی بندہ ہائے ہائے پخانہ سمجھ دیو, پخانہ سمجھ دیو نا سارے, پخانہ سمجھ ہوندہ بھی یہ سارے اے پلید ہوندہ ہے, پخانہ پلید ہوندہ ہے, لیکن تو انہوں پتہ ہے اہل سنت دا کی عقیدہ ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نا حضور دے فضولات مبارکہ حضور واسطے پاک نہیں, امت واسطے پاک نہیں, امت واسطے پاک نہیں. ہائے ہائے پائیا ذرا سمجھنا گل, حضور دا پخانہ میں پاک اہل سنت دے عقیدے. اوئے ہوئے ہوئے بھائی صاحب آئی تقریر ہے جے سمجھ آگئی تھی, اگلی تو منصوبات آڑی ہے جے سمجھنا رہے. آپ فرمان دیں کہ ملا, آپ فرمان دیں کہ صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی فرمان دیں کہ اگر کوئی حضور دے فضولات مبارکہ دی توہین کرے اور عدم طہارت دا قول کرے تو آپ فرمان دیں ساڑھے کان سنیاں دے سنن تو باندھ نے, ساڑھے کان باندھ نے ایسی سنتے ہی نہیں کہ حضور دے فضولات مبارکہ دی کوئی توہین کرے. ہائے میں صدقے جاؤں سنیاں تو گال کچھے لے آئے, سنی اس جماعت دا نام ہے جنہیں رسول اللہ دے پخانے دی توہین بھی نہیں سن دے, حضور دے گرانے دے حضور دے یرانے دے بارے کی میں غلط لفظ سن سکتا ہے. سننے بھائی سمجھ آئی میری بات, اے جے سنی اور اے جے ساڑی محبت مراج تے گل نہیں اونچیاں نے, اسی تے آئی تھے کھلوتے ہیں بھائی جی تسی کدھے ٹر جائے ہو, وہابی نو کی سمجھ ہوگی کہ حضور نال محبت کی میں ہوندی, وہابی تے بیچارے بیچارے اور وہ سمجھ دے وہ بڑے کو جان دے. ایک غلط فہمی بھی بندیاں لے جان دی باسی بڑا کو جان, جب کیوں ہوندے کچھ بھی نہیں. اللہ پاک بندیاں تکبر تو بچائی رکھے تو جیڑا علم دا تکبر ہوندہ ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہوندہ ہے. جدو بندے دے اندر یہ آ جانا میں بڑا پڑھے آیا وہ لگا جانا ہے, بندے ناجز ہونا چاہیے. درویش کامل میاں محمد بھائی صاحب فرمانے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تد گڑیا, او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی گڑیا. سجنوں گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی, بندے دے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, مٹھے آیا بندہ ہونا چاہیے. تو جو کچھ بندہ ہوئے وہ بندے نے کہیں پتا ہوں گا بیا بندہ فلانا مٹھے آیا بندہ مٹھے آیا. عزیزان من اس چیز تو ہی گل بڑھا رہے ہوں سمجھا رہے ہوں. جدو سرکار دی معراج دی رات آئی اللہ فرمایا جبریل جا براق لے جا. جبریل جنت دے باغ گئے, براق نازاں والے براق نخریاں والے اپنے حسن سے ناز کرن والے براق
جنت دیاں باغاں وچ اٹکیلیاں کر رہے نے کہ ساڈا حسن بڑا ہے، ساڈا ناز بڑا ہے، ساڈی ادا بڑی ہے، ساڈی ناز تے ادا بڑی ہے۔ توجہ ہے بھائی صاحب، ناد والے تے انداز والے تے بڑیاں ناداں والے پورا کھائے جڑے آندے ایسی بڑے سونے ہیں، سانو ہی سواری واسطے چنیا جائے کیونکہ حق اسی رکھنے ہیں۔ جبریل ٹردے ٹردے گئے تے ایک براق ہو سی جڑا نیواں سر کر کے کھلوتا ہے۔ توجہ پہ کرتے ہو کہ نا؟ دوجے آکڑے ہاں سی جی بڑے سونے ہیں، انہوں نے اپنے حسن تے ناز آ گیا، حسن ہوئے تے ناز آ ہی جاندہ ہے، وہ پتلے ہی ہوندے جڑے اندر بس کوئی نہیں بنانا لے دی مردی۔ میں سرکار نو ویکھیا جدو میرے سرکار شیشہ ویندے سن تو حضور دعا کر دے اللہ سونیا میری صورت سونی بنائی آ، میری سیرت بھی سونی بنا، حالانکہ حضور تو سونی سیرت کائنات کسی دی ہو سکتی ہی نہیں، لیکن دعا یہ فرما دیا یا اللہ میری صورت سونی بنائی آ، میری سیرت بھی سونی بنا۔ بھائی صاحب قدینہ حضور فرمانا اللہ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم اضافہ فرما، جنہاں کول کائنات سب تو بڑا علم آ وہ آندے ہیں میرے علم اضافہ فرما، جنہاں دی سب تو سونی صورت آئی سب تو سونی سیرت آئی وہ آندے سن یا اللہ میری سیرت سونی بنا۔ ایک اسیاں نہ صورت سونی ہوندی ہے نہ سیرت سونی ہوندی ہے نہ علم باڑا ہوندہ ہے، لیکن ساڑی آکڑ کھوتیاں تو بھی بھاری ہوئی کھلوتی ہے، ایڈے سی آکڑے ہوندے۔ عزیزان من میرے سجنوں میرے عزیزوں، براق اکھ نیمی کیتی ہوئی ہے، گردن نیمی ہے، اکھائیں جو آنسو نے، میراج نامے میں ایسا لکھا ہے۔ جبریل او دے کوڑ گئے فرماندے نے دوجے ناد کر رہے نے تو کیوں ڈو رہے آئے؟ تے براق زبان حال لڑکیں دے میں کو جی میرا مدنی سونا میں کیوں کرے سنو یار منا ہو ویڑے ساڈے ہن وڑدا نائی تے میں لکھ وسیلے پاواں ہمیشہ میاں حضرت باؤ میں سکھ دینا مر جاوا ہو اللہ سونیا سارے براق سونے نے میں کیڑا لے جاواں، اللہ فرمایا جبریل میرے یار نو آجز پیارے لگ دے نے، رب نو بھی آجز پیارے لگ دے نے، جیڑا آجز ہویا ہے انو یار دی سواری بڑا۔ جبریل امین نے اس براق کو پسند کر لیا جن دے وچ آجزی پائی جائے۔ وہ توجہ ہو بھائی صاحب، تو ایک ایک چیز ایک لیسن ہوندہ ہے، سبق ہوندہ ہے کہ آپ اپنے اندر آجزی پیدا کرو، آجزی پیدا کرو۔ بندہ جیڑا وڈا ہوندہ ہے وہ وڈا ہی ہوندہ ہے تو انہوں نے کام بھی وڈا ہی ہوندہ ہے،
مانک مشال دا نام سنیا ہونا ہے بڑا بندہ سی میں نہیں پتا اور کیڑے کیڑے کام کردا سی انہاں دا میں نہیں پتا میں او دے ایک اس بندے گل سنائیے جائیں انہوں ویکھے وہ آندا ہے جو جدو گھوڑی تے چڑھیا ہو گیا نا تو کسے پنڈی چو لگ گیا تو گھوڑی تو ایٹھا لے بات پنڈ سارا لنگنا موڑ گھوڑی تے کسے ہوندے تو پوچھیا بابا مانک تین بندہ آمدہ تا کوئی نہیں بگوڑی تو بیٹھا لیا وہ سکھیا یار ہو سکتا ہے کسے دی قد نیوی ہوئے تو میری نظر نہ اندر ٹور جائے گھارے جدیاں بینا ہوں دیا کوئی سیدہ دا گھار ہو سی کوئی پردے داران دا ہو سی تو گھوڑی تے چڑے بندے دی نظر ٹور جان دیئے میں ایس تو لے بارنا کوئی یہ نہ آکھے بچو دریئے تھے آکڑے آئے وڈیاں بندیاں دیاں گلنا وڈیاں ہوں دیا نے سجنا وڈے بندے اپنی عادتاں تو وڈے لگ دے بوئی نال بندہ وڈا نہیں ہوندہ دولت نال بندہ وڈا نہیں ہوندہ بندہ اپنیاں اصولہ نال وڈا ہوندہ ہے بندے مار جاندے تے گلاں تے اصول کھڑے راندے تاں میرے مرشد فرید فرمان دیا ہے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون تو ہومیں تے ہسے دنیا تو جامیں تے رون دنیا اتے انجدہ محول بنا کے رویے بھائی بندے یاد رکھ متوجہ ہو کہ نا میرے سجنوں میرے عزیزوں آؤ سنو اللہ فرمایا جبریل 70,000 فرشتیاں دی جماعت نال لے لے جا میرے یار نو بلا میرے بھی پاک سرکار سو رہے آئے جد سید الملائکہ آئے نہ ہاتھ لائے نہ آواز ماری اپنے ہونٹ حضور دیاں تلویاں نال لائے نے حضور نے ٹھنڈک محسوس فرمائی پڑھے لکھے بندیاں دا طریقہ بھی تے پھر ادب والا ہوندا ہے جبریل بڑے پڑھے لکھے بہت زیادہ علم والے حضرت جبریل امین بہت علم والے پڑھے لکھے تو مراد ہے علم والے دیا بہت بڑے عالم نے حضرت سید الملائکہ جبریل امین اور یہ تھے ایک جملہ بول دا جاؤ آپ دے سامنے امام ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے التمہید امام ابو شکور سالمی ہندوستان دے بہت بڑے عالم دین گزرے اور عقائد وچ آپ دی اتھارٹی ہے آپ دی کتاب دی اہمیت دا اندازہ آپ اتھو لگاؤ کہ مجدد پاک دے ملفوظات ویچی دے حوالے موجود ہیں حضرت مجدد پاک اس کتاب تے اعتماد کرتے اور اس کتاب دی حضرت صاحب اہمیت التمہید دی کہ سید نظام الدین اولیاء فرمان دے کہ جدو میں بابا فرید صاحب کا مرید ہویا میں نو آپ نے 6 پارے قرآن اور اس تو بعد امام ابو شکور سالمی دی التمہید ساری سبقہ نال پڑھائی پھر میں نو مرید امام ابو شکور سالمی فرمان دیں کہ ایک کبھی فرشتے دی توہین کرنا اور فرشتیاں دے بارے ایسا لفظ بولنا جڑا حقارت دے مانے آج ہوئے اگر جان بوجھ کے بولے گا تو بندہ دین اسلام تو خارج ہو جائے تو ایتھے راک شدو اگا اور لے جو اگے آیا اگا لے آتے ختم اگا پڑھین دے برکت ہو سی راک چھٹ کچھ نہیں ہوندہ کوئی کھانا لی شاید کہ پئی ہوئے تو بندہ تکڑا بولدہ راندہ ہے پئی راندہ حوصلہ راندہ ہے وہ خیر آئی ہاں میاں ساڑھے اگے مولویاں پیرا میانیاں مگر ایک گل بنی یہ بھائی عجیب کھان پین دے بڑے شوقین ہوتی کوئی گل ٹھیک یہ گل اچھی ہے اور ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں نے جنوں کھوائے وہ کھا سکتا ہے دوجہ نہیں کھا سکتا بابیاں دے مقدر کیوں نہ نوے نہیں کھویندہ بھائی صاحب سانتے فری لبدا ہے فروٹ ہاتھ نہیں پہن دیندہ ایڈا مانگا ہے تو مولویاں دے مقدر سارے جہان تو لیا کے پیران دے اگے مولویاں دے دردن مولوی جی آجے تو ساں کچھ پڑھے آتے سانوی پھاڑی ڈیڑی مقدران دی کھیڑے نا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ
خدا اہل سنت کو آباد رکھے. اسی دے یعنی اللہ سنیاں آباد رکھے. کیوں جی؟ اہل سنت نو اللہ آباد رکھے کہ بھلے لوگ نو. عزیزان من لابد دسیا ہے جس لئے میں کہنا ہویا دسیا ہے بہن دعا کریے ایمن انہ لائی رکھے ایسا بازی رجے پایا تو اسی اتو ڈل دا رہے جس لئے بریج ہے پہ اللہ دسیا ہے وہ باس کر دے وہ ٹوبل بند کرنا چاہیے نا جس لئے پانی پورا ہو جائے. نہیں اینا میں تو نہیں ہوں میں تھوڑا تھوڑا کرنا برکت ہو جائے گی. عزیزو تھنو حضرت جبریل آئے حضور دیا ہوں تلویانو بوسا دیتا. معراج نامے میں گل لکھی ہے کہ جبریل نے اللہ کے سوال کیتا سی کہ یا اللہ سارا وجود میرا نور دے تے ہونٹ کافور دے کیوں. اللہ فرمایا جبریل جدو معراج دی رات ہونی ہے ادو تو اینا اٹھا نال میرے نبی دے پیر چمنے اس تو تیرے ہونٹ کافور دے مڑائن تاکہ ٹھنڈے لگن تے محبوب اٹھ گئے. عزیزان من میرے حضور نے اکھاں کھولیاں نے کیڑیاں اکھاں جنہاں اللہ فرما دے ما زاغل بصر وما طغى. میرے حضور نے اکھاں کھولیاں جبریل اج کی میں آئے ہو تو جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بھائی شور نہ پاؤ بھائی شور نہ کرو توجہ ہے تھوڑی. عزیزان من میرے حضور بیدار ہوئے جبریل امین نے زمزم دے پانی نال حضور نو وضو کروایا ہے. جڑے صاحب ذوق بندے نے انہاں نے سمجھاندا پیا او چھوڑا تھلے بیٹھ جاؤ اے پتر تھلے بیٹھ بیٹا. ایک پانی زمزم دے دوجا لگا حضور دے وجود نالے آئے ہائے 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 ہائے. زمزم دی اپنی برکت ہے مڑ حضور دے پیرانا لگن دی اپنی برکت ہے. عزیزان دی وقار جبریل امین پوچھے آئے جڑا عاشق رسول بندہ ہے وہ اس جگل دا ذرا میرے الدیان کر کے لطف لوے تاہم انہوں نے مزہ. جبریل عرض کردنے ایک اللہ حضرت لکھی ہے جبریل عرض کردنے یا رسول اللہ جڑا پانی حضور دے وضو والا جنت دے تھال چ جمع ہویا ہے اس پانی دا کی کرنا ہے. اللہ فرمایا جبریل اے پانی میری جنت دیاں دیواراں تے لا میری جنت سونی ہو جائے. سجن سمجھ آئی کہ نہ آئی. اللہ حضرت فرمانے نے بچا جون کے تلووں کا دھومر بنام جنت کا رنگ و روغن. آئے ہائے ہائے بچا جو ان کے تلموں کا دھومن بنام جنت کا رنگ و روغن. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جبریل کو
کچھ آسمان دے تاریاں تے لا انہاں دا نور ود جائے گا کچھ جنت دیاں دیواراں تے لا میری جنت سونی ہو جائے واہ سونیا تیری شان نو کون سمجھے میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرمانے لے فرش والے تیری فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرشی پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا عزیزان دی بکار یہ جو سمجھنا اللہ حضرت دی آوے پنجابی سن لو پنجابی بڑا شاعر کہندے اتھے اقلاں والے ہار گئے تسی لنگے عرشاں تو پار گئے عقل تے بیچاری دی گل ہی نہیں بھابی صاحب تو انہوں سمجھ نہیں آئی تسی عقل کیا کہ دردے ہو یہ گل عشق دیئے اتھے اقلاں والے ہار گئے تسی لنگے عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ آئے دس سکیا کتھوں تیر رسائی تیری لے بھائی اڑ باس کر سجنوں ختم شریف پڑھئے ایک گال صرف نکالا کہ رسول اللہ میرے آقا جدو تیار ہو گئے تو براق تے سوار ہونے لگے تے حضور رک گئے حضور رک گئے اور اکھائیں چوان سوا گئے اللہ فرمایا جبریل میرے نبی تو پوچھو ہون کیوں روکے ہوتی ہون کیوں رو رہے ہو حضور نے فرمایا اے میرے ربا میں نو تے سواری جان لگیا مل گئی اتنا قرب ملیا ہے میں نو اپنی گناہگار امت یاد آ گیا میں نو اپنی گناہگار امت یاد آ گیا تو سرکار جدو روئے اور امت نو یاد کیتا تو اللہ فرمایا کیا حق نے محبوب سب غم بھلاؤ تے معاشر دا مختار نامہ لے جاؤ میں اس سے نو جنت عطا کردہ جاساں جدے وال کرو گے اشارہ محمد آجی میں ساٹھے کسے چھوڑ دی شادی ہوئے نا ہاں ٹھیک اچھا جی حضرت مسئلہ سنو اتنے قرب ہیں حضور اپنی امت رو نہیں بھولے او امتی کیسا امتی ہے جڑا رسول اللہ نے بھول جائے او امتی کیسا امتی ہے جڑا حضور نو بھول جائے توجہ ہے حضرت بابا تو فیل میں ناند ہے تقریر کرنا ہے تیرے پیاں دی گھڑی بن لینا ہے بھائی جی آج دی جڑی تقریر دے بحث ہے نا ایسی مسجد سولر لوانا ہے میں جاکہ تنوا کیا جنہ چر مسجد دا سولر نہ لگے پیسے انسان نہ نہیں مسجد نو دیندہ رہے ایسا ہے اور 11 لاکھ دا سولر لگنا ہے جنہ چر میں 11 لاکھ پورا نہ کیتا میں بانا کوئی ساڑی کھیڑ بھی ہے جدی
2 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 4 ਮੀਟਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ, 4 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ, 4 ਪਿੰਡ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। 4 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾਓ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਆਖਿਆ 11 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਦੇ ਛੱਡਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜਾ ਲਾਇਓ ਸੋਲਰ। ਮਸੀਤ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਛੜੇ کہ تو دن راتی سفر کرنا ہے تو میرے دین دی نوکری دینا ہے یا تیرے معاف کر چھڑے جی ان دیتے عیسائیاں معافی دے چھڑی تے ہو سکتا ہے ساڑھا بھی کم بڑھ بھائیو عزیزو اسی تے حضور دی دین دے ادنا جے خادمہ جڑے بچے بھی ساڑھے مرید ہوتے ہیں میں انہوں نے ایک کی جملان مرید کرن تو بعد بیٹا حضور دے دین دا کام کرو حضور دے دین دا کام کرو کہ حضور دے دین نو کام کرنے والے بندیاں دی ضرورت ہے جڑے دین دا کام کر رہے ہیں آپ اگے نہ کر سکتے لگ کے تے انہاں دے نال معاون ہو جاؤ حضور فرماندے کن عالمن عالم بن جاؤ نہیں بن سکتے او متعلمن متعلم بن جاؤ متعلم بھی نہیں بن سکتے او محبن پھر کسی عالم نال محبت کرنے والے بن جاؤ او متبعن اور علماء دے پیچھے چلنے والے بن جاؤ پنجواں نہ بنے آگے یعنی علماء دا مخالف نہ بنے آگے تو عزیز اور ساتھیو فقیر دا تے اے یا اپنی کمائی ہے میرے کوڑی کمائی ہے کہ حضور دے دین دا کام ہو جائے حضور دے دین اہل سنت دے عقائد و نظریات دا تحفظ ہو جائے لوگاں سنیت یاد رہ جائے اینی کوئی ساڑھا مشن ہے ان سنی بعد ایسے بھی ہوندے نو جیوندیاں نہیں مردے مندے بندہ مر جائے تے مندے وہ پھر اجے اڈیکن ساڈا تے اجے پروگرام مرن دا کوئی نہیں تو وہ سویرے ساتھ لے تے ساڈی اڑی کوئی وہ ساڈی اجے صلاح ہے وہ کوئی 4 دے سنیاں کو دیسی مرغے کھا لئی کی آندے وہ بچدے سان دیسی مرغے ہی بابا پھیلیا روز مر دیسی مرغے بھی تار کی سے نہیں نہ لبدے نوکر فڑیاں سائیاں دیا تاں سان لبدے نگے روز انج کی دے لبدے عزیزان من ساڑی گل ایتھے رکی ہوئی ہے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیری واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیری واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سکھ تیری واسطے میرے سونیا تے مرن تو بعد کی خواہش ہون قبر دے وچ آوی جا خادمی دی سن لے التجا میں ہر
اتاریا پایا کفن تیری واسطے میں ہے لباس اتار سائیں ٹوپی لا لئیے گھڑی لا لئیے مندری لا لئیے جیکٹ لا لئیے قمیض لا لئیے کپڑے لا لینے سونے میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیری واسطے میرے سونیا من مون تیری دید لئی موت نو گل لایا وڈے جگرے کر کے آئے واہ سونے واہ علماء فرمانے جڑا اللہ نے مرن تے پابندی لائی ہے با مرنا نہیں جائے وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جڑے رسول اللہ دے عاشق ہے جدو انہاں سن لینا آنا کوئی قبر حضور دی زیارت ہونی انہاں اپنی جان لے لینی ہے کہ چھیتی دید ہوئے اس واسطے اللہ نے مرن تے پابندی لا دیتی ہے کہ اپنی جان کوئی نہ لوے کیونکہ عاشقاں باہر رانا ہی کوئی اللہ اکبر کیونکہ انہوں نے پتا جدو عاشقاں سننا ہے حافظ مدر الدین مدر اے راول پنڈی دے نات خان نے تے اکھاں تو نبی نے آئے لیکن اندروں روشن آئے کیا کمال دی گل کر دے آئے فرما دے نظر پا عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لات اس لیے نہا کے چلے میں راتی ایک جگہ پہ تقریر کی تھی تقریر کر کے جدو نکلے نا میں مولوی نے بیاندہ آئے صوفی تو مولوی میں لگتا ہے گیٹ ٹھیک تا سولر دی بان گئی آج تو میں نہ پلیٹ پوری مولوی تیری بان گئی کیوں صوفی پلیٹ بان گئی مان گئی چلو ایک پلیٹ وہ بڑے آنے دی نان دی لاش ہے میں مستری دا سے 12 لگے تو بھائی ایک پلیٹ وہ بڑے آنے دی لگ گئی توجہ ہے بھائی صاحب جنہ جنہوں تو روشنی ہوندی رہی تو انہوں بھی روشنی ملدی رہے حضرت علی مسجد گئے تو مسجد چراغ پہ بڑھن حضرت علی پوچھا بھی یہ چراغ مسجد کیوں میں آئے کیونکہ عرب وچ پہلے چراغ نہیں سن وہ فانوس کندیلاں لٹکی ہیں سن مسجد نبوی شریف انہاں لوگاں دسیا کہ جی حضرت عمر نے لوائیاں نے مالے غنیمت وچ کندیلاں آئیاں سن تو انہاں فرمایا کہ مسجد جلا دیو تو حضرت علی فرمان دین اللہ عمر دی قبر نوے میں روشن کر جی میں او ساڑی مسجد روشن کنا پیار ہاں علی پاک تے عمر پاک توجہ ہے صحیح تو عزیزان محترم میرے نبی پاک فرمانے میں براق تے سوار ہویا جبرائیل تے میکائیل نے واگ پھڑی ہوئی ہے سید یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ شاہ جی اور دی قبر تے کروڑا نہ ایک ایتھے شیر پڑھ دے ہوئے کدی کدی میں جڑے عالم دین دا تذکرہ کرنا نا واللہ تو دا مقصد صرف ہی ہوندہ ہے کہ وہ قبر چی آکھن با جے سنی یاد تے کر دینے سانے اجے سنی بھولے تے سرکار ایتھے بوبڑے بھی ہوندے ہوندے ہیں یاد ہے نا تو پرانے ہیں سید یعقوب شاہ اور بوبڑے ہوندے ہوندے ہیں بڑے کرمالا سید سے چلو اسی بے وفا نہیں بوبڑے والے اجے بھی یاد کیتی بیٹھے ہو آؤ فرما دے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے
دائیں بائیں فرشتوں حضور دلہا بنے ہوئے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے میری سرکار فرشتیاں دی بارات دلہا بن کے نکلے میرے آلہ حضرت فرما دے میں شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جل پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان سلام شمع بز میں سلام عزیزان من حضور مسجد اقصیٰ پہنچے سوالت نبی التدار پہ فرما دے آئے اذان پڑی گئی اقامت ہو گئی سونیا ہن کون امامت کرائے گا سارے نبی نے شاعر کہندے جہاں اقصیٰ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے التزاری سارے آدم علیہ السلام نے نبیان نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے اور میرے آقا کریم سائیں سرکار اگے کھڑے ہوئے اور امام الانبیاء دے منصب جلیلہ دے حضور فائے حضور امام الانبیاء نے خطیب الانبیاء نے رسول اللہ فخر انبیاء نے والاول والآخر والظاہر والباطن دا مصداق نے عزیزم ساڑی خوش قسمتی ہے کہ اسی رسول اللہ دے امت اپنے آقا نال محبت کرو اپنے آقا دے دین نال محبت کرو سنی نظریات و عقائد نال محبت کرو اے میرے دوستو اور ساتھیوں اپنے نظریے اور عقیدے تے پکے رہو یہ تو نہ حلو بے عمل اگے آیا من دے پایا ایک گل تیرو بے عمل آیا ہوں سنی پکے ہیں جلدی سمجھ جائے کہ نا بے عمل ضرور ہاں باتیں گھٹے ہو جاندے نا اسی جو ہیں بندے بشراں گناہگار جائیں کمڑے رمڑے ہیں وہ جو سنی پکے ہیں یہ سے گلتے بھی جے کھلوی پہ ہوئے تو انشاءاللہ سائیاں باں پھاد لینے وہ اللہ حضرت فرماندے نے نا توانو کچھ تو ہمت کی دیئے کچھ تے تسی بھی پیران تے باہر پاؤ نا بس سنی پکے ہیں جی روڑا مر گئے ہیں حضور دی ساری آل دے غلامہ حضور دے سارے صحابہ دے غلامہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ نواز اور علیہ محفر قبول فرمائے سارے ایک باری علامہ شریف تے ترائے باری کول شریف پڑھو پھر دعا کرو